آپ کی جو تحریک ہے یہ ختم نبوت تحریک نہیں ہے، یہ اینٹی قادیانی تحریک ہے۔ ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام احمد قادیانی دجال اسے بھی کنڈیم کرے گی، اور اشرف علی رسول اللہ جس کو آلریڈی آپ غلط سمجھتے ہیں، اور چشتی رسول اللہ، ہاں جو آپ کے اندر ایک مجدد آیا جس نے آپ کو بتایا آ کے، کیونکہ چند سال پہلے تک تو آپ اپنے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے۔ اب قرآن کے بعد مرتبہ تصوف کی کتابوں کا نہیں آتا، قرآن مجید کے بعد مرتبہ حدیث کی کتابوں کا آتا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں سے جو ٹیبل پہ تم نے کتاب صحیح بخاری رکھی ہے، یہ مشکات المصابیح رکھی ہے، ان کے بارے میں تم کلیم کر رہے ہو کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ اور پھر مرزا جلمی سے سوال کیا گیا، باقاعدہ مرزا سے پوچھا گیا کہ جتنے گستاخان رسول ہیں، مثلا منکرین حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے، جتنے گستاخان رسول ہیں وہ سہارا ہی ان روایات کا لیتے ہیں۔ تو مرزا نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ جو منکرین حدیث ہیں وہ مسلمانوں پہ اعتراض تب کریں اگر مسلمانوں نے ان روایات کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ بنا لیا ہو۔ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہیں کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں، میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹانٹ کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان روایات کی بنیاد پر اگر تو کسی نے عقیدہ بنا لیا ہے پھر تو کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے، اور اگر عقیدہ نہیں بنایا تو پھر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو مرزا صاحب تصوف کی کتابوں کی جو عبارات تم پیش کرتے ہو، مثلا چشتی رسول اللہ والا واقعہ، اس واقعے کی بنیاد پہ کس سنی مسلمان نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے، جائز ہے، یہ کہنا چاہیے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے علماء کی کتابیں فتاوا جات موجود ہیں کہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہے، بالخصوص فتاوا رضویہ میں امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ فتاوا رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 719 پہ لکھتے ہیں، جو یہ کہے کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یا یہ کہے کہ من پیغمبرم، میں پیغمبر ہوں، فرماتے ہیں اتنی بات کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔ اب اس چشتی رسول اللہ والے واقعے کی بنیاد پہ کس نے عقیدہ بنایا، کس نے کہا کہ یہ درست ہے؟ پھر مرزا جلمی سے خود سوال کیا گیا کہ مرزا صاحب یہ جو واقعہ ہے چشتی رسول اللہ والا واقعہ، اس بنیاد پہ آپ ان پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے جنہوں نے یہ چشتی رسول اللہ پڑھایا ہے؟ تو مرزا کہتا ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ 800 سال پرانے وہ بزرگ ہیں، ان کی طرف یہ کسی نے جھوٹا منسوب کر دیا ہو۔ عبارت پہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوب کر دی گئی ہو۔ ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ، وہ تو کہتے ہیں انہی کی باتیں آن کرتے ہیں، تو پھر ہم کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے۔ ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا نا، ہمیں تو مل گیا الحمدللہ۔ فتویٰ ان پر نہیں لگے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف کسی نے جھوٹا منسوب کر دی۔ تم کہتے ہو سکتا ہے کر دیا ہو، ہم کہتے ہیں ہے کہ ان کی طرف یہ واقعہ جھوٹا منسوب ہے، اور اس کے میں نے دلائل بھی پہلے بھی ریکارڈ کروائے ہیں، اور ابھی میں آپ کے سامنے اس کے دلائل رکھوں گا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ جن بزرگوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ جھوٹا واقعہ، یہ اس کی نسبت درست نہیں ہے۔ اب تصوف کی کتابوں کے اندر جو واقعات مذکور اور موجود ہیں ان کے لیے کیا ضابطہ ہے، ان کے لیے کیا قاعدہ اور قانون ہے، اس سلسلے میں چند عبارات میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیش کرتا ہوں۔ جلد نمبر 22 کا صفحہ نمبر 491 پہ تصوف کی جن کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، بالخصوص فوائد السالکین جو کہ حشت بہشت کے اندر جو رسالہ موجود ہے، اس کے بارے میں صفحہ 491 جلد 22 کے لکھتے ہیں کہ دلیل العارفین، فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین، 3 کتابوں کے نام ذکر کیے، اور ان میں سے ایک کتاب ہے فوائد السالکین جس کے اندر چشتی رسول اللہ والا واقعہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں، بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کا ثبوت درکار ہے کہ فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین، دلیل العارفین یہ کتابیں جن بزرگوں کی طرف منسوب کی گئی ہیں یہ ان کی ہیں بھی کہ نہیں؟ بہت ساری کتابیں جھوٹی بزرگوں کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، اور امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوا رضویہ کے اندر ایک اور مقام پہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 555 پہ لکھا ہے، فرماتے ہیں اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں۔ بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں۔ چشتی اکابرین اور بزرگوں کی طرف بہت سے رسالے اور کتابیں منسوب ہیں، ان کا ثبوت ان تک سند صحیح سے نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت کی، اور اس کے علاوہ یہ کتاب اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں صفحہ نمبر 82 پہ شیخ لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت
ہیچ شخص تصنیف نہ کردست، یعنی شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ قطب الدین بختیار کاکی اور دیگر خواجگان چشت یعنی بزرگ جو چشتیوں کے ہیں، ہیچ شخص تصنیف نہ کردست، کسی بزرگ نے کوئی تصنیف نہیں کی.